منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء. محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اسلام سراسر سلامتی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے. اسلام کا لفظ بتا رہا ہے کہ میں سلامتی چاہتا ہوں، اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بہت بڑے لیڈر کو کہی تھی. وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَسْلِمُوا تَسْلِمُوا. ابو سفیان، افسوس ہے تمہاری ذات پر، اتنے بڑے لیڈر ہو کر، اتنے بڑے وڈیرے ہو کر، اتنے بڑے سمجھدار ہو کر تم لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ گئے. جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، ان کی باتوں میں آ گئے. تم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، تم نے میرے اسلام کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کی. قد جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ. ابو سفیان، میرا جو یہ اسلام ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کا ضامن ہے. فَأَسْلِمُوا تَسْلِمُوا. اے ابو سفیان، اسلام میں آ جاؤ، سلامتی میں آ جاؤ گے. اسلام کے اندر سلامتی کی صفت موجود ہے. ایمان کے اندر امن کا صیغہ موجود ہے. قرآن شانتی کا ضامن ہے. محمد عربی محبت کے امین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے یا پھر اسلام آتنکواد کا نام ہے. یہ میڈیا، سوشل میڈیا کا ایک پروپیگنڈا ہے جس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکا ہے. تو لوگ اسلام سے خائف ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ فلائٹ سے گر کر اپنی جان دے دیتے ہیں. اتنے اسلام کہتا ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام تو عفو و درگزر کا پیغام دیتا ہے. اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے. نہ اشرف کو بھاگنے کی ضرورت ہے، نہ مشرف کو بھاگنے کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو امن و سلامتی کا اعلان کروایا. ایک نوجوان نے جوش میں آ کے نعرہ دے دیا تھا. اسلام تو شروع دن سے ہی امن کی بات کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کا یہ دین ہے، یہ سلامتی والا دین ہے. اس کا نام ہی اسلام رکھا گیا ہے. مسلمان کیسے آتنکوادی بن سکتا ہے یا دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ ٹیررسٹ مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ذرا ملاقات کے وقت پہلا جملہ تو سنو. جب کسی سے ملتا ہے تو یہ کہتا ہے السلام علیکم. پہلا قول جس سے ملاقات ہوئی اس سے یوں کہا جا رہا ہے السلام علیکم. ہم تو تمہاری سلامتی چاہتے ہیں، دعا دیتے ہیں کہ تو سلامت رہے.
باقی کسی اور مذہب میں چلے جاؤ، کسی اور بھاشا کو اٹھا کے دیکھ لو، اتنی دعائیں کوئی نہیں دیتا جتنی اسلام دعائیں دیتا ہے۔ باقی آپ کو رات کا وقت ہوگا تو کہہ دیں گے گڈ نائٹ، رات تیری خیریت سے گزرے، صبح کا کوئی بھروسہ نہیں، یا پھر صبح کو ملیں گے تو گڈ مارننگ، صبح تیری اچھی گزرے، دوپہر کا کوئی بھروسہ نہیں، دوپہر کو ملیں گے تو گڈ آفٹر نون، تیری دوپہر اچھی گزرے، شام کی خیر نہیں۔ لیکن اسلام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر، سلامت رہو تم، عافیت کے ساتھ رہو تم، اللہ کی رحمتیں ہو تم پر، اللہ کی برکتیں ہو تم پر، اللہ تمہیں معاف فرمائے، مغفرت فرمائے، اتنی دعا دیتا ہے۔ تو مسلمان کا پہلا میسج یہ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم سلامتی چاہتے ہیں، ہم عفو درگزر کا اعلان چاہتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اسلام نے پہلے دن اسلام کی بنیاد جو رکھی گئی، جو اسلام کی اساس جو رکھی گئی، جو اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی، جو اس کی نیم رکھی گئی، تو امن کے اوپر رکھی گئی ہے۔ جنگ کے ماحول میں سب سے پہلے امن کا پتھر محمد عربی نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے ابھی، نبوت کے اعلان سے پہلے مشرکین مکہ آپس میں لڑ پڑے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی تو سارے قبائل آپس میں الجھ پڑے، سب آپس میں لڑنے لگے، سب کہنے لگے یہ جنتی پتھر ہے، اس کو ہم رکھیں گے، ہمارا قبیلہ رکھے گا، یہاں تک کہ تلواریں سونپ لی گئی، قریب تھا کہ آپس میں خون بہتا۔ لیکن بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا وہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ ان کی تقدیر اچھی تھی، جب صبح کا بھی سورج بھی طلوع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے سراج منیر طلوع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے اندر سب سے پہلے وہ آیا جو کعبے کا پاسبان تھا، سب سے پہلے کعبے میں وہ آیا جس کے اوپر دنیا رشک کرتی ہے، کعبے میں سب سے پہلے وہ آیا جن کے ٹانکوں سے ستارے چمک حاصل کرتے ہیں، کعبے میں سب سے پہلے وہ آیا جن کی زلفوں سے راتوں نے سیاہی لی، سب سے پہلے جو ہے کعبے میں وہ آیا جس کے پسینے کے قطروں سے گلاب کی خوشبو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب تشریف لائے اور فیصلہ کیا فرمایا، چادر بچھائی، چار بڑے قبائل، چار بڑے جتھے جن میں زیادہ جنگ و جدل تھا، نبی نے ان چار وڈیروں کو کونے پکڑائے اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود رکھا، سارا جھگڑا ختم۔ تو پہلے دن امن کا، جنگ کے ماحول میں امن کا پتھر رکھنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کوئی نفرت کا نام نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ اسلام دوسروں سے، غیروں سے نفرت کرتا ہے، نہیں۔ سلام کا مسئلہ بھی بتا دوں کہ لوگ بہت سارے پوچھتے ہیں کہ جو ہے سلام ہم غیر مسلم بھائی کو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں علماء نے فرمایا ہے کہ یہ سلام، اس میں رحمت کی دعا ہے، برکت کی دعا ہے، مغفرت کی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ ان ساری دعاؤں کا وہ محتاج تو، وہ ان ساری دعاؤں کا مستحق تو نہیں ہے، لیکن فرمایا جو غیر مسلم ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی دکان میں آپ کا پارٹنر ہے، یا آپ کے گھر کے پاس آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، اگر دن میں 5-4 مرتبہ ملتا ہے تو اس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم۔ اس سے بڑا اسلام سے تم کیا ثبوت مانگو گے امن و سلامتی کا؟ جو غیر مسلم کے اوپر سلامتی کی دعائیں کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا جنازہ دیکھا، آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کا رسول، یہ تو اسلام کا دشمن تھا، یہ تو یہودی تھا۔ نبی نے فرمایا انسان تو تھا، انسان تو تھا، ایک کاش کہ یہ بھی کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے والا بن جاتا۔ اللہ کے یہاں بہت سی چھوٹی جنت ہے، کاش کہ یہ بھی چلا جاتا۔ ایک یہودی بھیک مانگ رہا تھا، حضرت عمر نے دیکھا بوڑھا شخص ہے، یہودی ہے، بھیک مانگ رہا ہے، بڑھاپے میں بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ میں مقروض ہوں، اپنا قرض کی ادائیگی کے لیے بھیک مانگنے کے مجبور ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا
جن جوان ہاتھوں نے کبھی لوگوں کے لیے کمائی کی، کبھی جن ہاتھوں نے کبھی انسانیت کے لیے کام کیا، ہماری اسلام کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایسے بڑے بھیک مانگے آج کے بعد اس یہودی کو اسلام کے بیت المال سے پیسے دیے جائیں گے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ آج غلط پروپیگنڈا پھیلایا گیا اسلام کے خلاف۔ اسلام نے جنگ کے ماحول میں عام معافی کا اعلان کیا۔ میں کہہ رہا تھا جب مکہ فتح ہوا ایک نوجوان جوش میں آ گئے، حضرت سعد بن عبادہ نوجوان صحابی تھے، جوش میں آ کے نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج زخموں کو چور کر دینے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا بلال کی کڑکوں کا، آج بدلہ لیا جائے گا سمیہ کی سسکیوں کا، آج بدلہ لیا جائے گا جو تم نے خباب کو انگاروں پہ سلایا تھا اس کا بدلہ لیا جائے گا، تم نے ہمارے آقا کے چہرے پر جس چہرے کا حسن دیکھ کے چاند بھی شرما جائے اس پہ تم نے تھوکا تھا، مٹی ڈالی تھی، یہ بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن جب یہ آواز نبی کے کانوں تک پہنچی تو فرمایا کون ہے وہ نوجوان، اس کے ہاتھ سے جھنڈا لے لو اور ان کے والد گرامی کو پکڑا دو، اور یہ نعرہ جو دیا جا رہا ہے، سلوگن جو دیا جا رہا ہے، اس سے چینج کر لو، یوں نعرہ لگاؤ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم اور کرم کا دریا بہانے کا دن ہے، آج معافی کا عام اعلان کرنے کا دن ہے۔ اور پھر ایسا عام معافی کا اعلان ہوا کہ سگے حقیقی چچا حضرت حمزہ کا جگر چبانے والی ہندا کو بھی معاف کر دیا گیا، اسلام کے بڑے دشمن ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ صرف معاف نہیں کیا گیا بلکہ اس کو تمغہ امتیازی دیا گیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں ڈالا جائے اس سے بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اور علی جاؤ اعلان کرو، بچوں کو جا کے کہہ دو کہ ہم تمہیں یتیم بنانے نہیں آئے ہیں، ہم یتیموں کو سہارا دینے آئے ہیں۔ جاؤ عورتوں میں اعلان کر دو ہم تمہارے سر سے دوپٹہ چھیننے نہیں آئے ہیں بلکہ تمہارے اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے آئے ہیں۔ جاؤ بیواؤں کو کہہ دو تمہاری بیوگی کو اور نہیں اجاڑا جائے گا بلکہ ہم بیواؤں کو تسلیاں دینے آئے ہیں۔ یہ عام اعلان مکے کے اندر اسلام آج بھی یہی امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت حسین 10 محرم کو کیوں چلے گئے تھے کربلا؟ امن اور شانتی قائم کرنے گئے تھے۔ فسادیوں نے فساد اٹھا رکھا تھا، کوئی کہہ رہا تھا فلاں صحابی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑیں گے، کوئی کہہ رہا تھا ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حسین جن کے ہونٹوں کو نبی نے چوما،